ایک پتا کی بھوک۔ 5:30 کو آفس ختم ہونے کے بعد میں سیدھا گھر نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے میرے دوست کا فون آیا تھا جس نے مجھے راجا رانی وڑا پاؤ کی شاپ کے سامنے ملاڈ میں رکنے کے لیے کہا تھا۔ اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے اس نے کہا تھا تم رکنا، ساتھ میں جائیں گے۔ ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ کی شاپنگ کرنے جاتے تھے۔ اس شاپ کے پاس پارکنگ کے لیے پہلے کچھ لوہے کے اینگل لگائے ہوئے تھے۔ میں انہیں پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا۔ ایک 70 سے 72 سال کا بزرگ آدمی، آنکھوں پر موٹے کانچ والے چشمے، میلے دھوتی اور کرتا پہنے میرے پاس آیا کیونکہ میں لوہے کے اینگلز پر 3-4 فٹ اونچائی پر بیٹھا تھا۔ اس نے میرے گھٹنوں کو چھوا اور بولا، بیٹا ایک وڑا پاؤ خرید کر دے دو گے تو بہت اچھا ہوگا، بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ میں نے جب اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے روزانہ دکھ رہے بھکاریوں سے نہیں لگے۔ انہیں دیکھ کر ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہر دن بھیک مانگتے ہوں گے۔ ایسے اچانک کسی بزرگ نے میرے پیروں کو ہاتھ لگایا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں ترنت اینگل سے کود کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 روپے نکال کر اس بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، انکل آپ کو بھوک لگی ہے تو یہ لیجیے 50، کچھ کھا لیجیے۔ بزرگ نے کہا، نہیں بیٹا پیسے مت دو، بس ایک وڑا پاؤ لا کر دے دو، اتنا بس ہے میرے لیے۔ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں، آپ یہیں بیٹھیے، کہہ کر میں راجا رانی وڑا پاؤ کی دکان میں گیا اور ایک وڑا پاؤ خرید کر لایا اور بزرگ کو کھانے کے لیے دیا۔ بزرگ نیچے بیٹھ کر وڑا پاؤ کھانے لگے۔ میری طرف دیکھ کر وہ بولے، اوپر مت بیٹھو گر جاؤ گے، یہاں بیٹھو میرے پاس، کوئی ساتھ بیٹھے گا تو مجھے بھی 2 نوالے اچھے سے کھا جائیں گے۔ میں ان کا کہنا ٹال نہیں پایا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پھر میں نے ایسے ہی ان سے سوال کرنا شروع کیا، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، کس سے ملنے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں ناگپور سے آیا ہوں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ یہاں ممبئی میں میرا تمہارے جتنی عمر کا ایک بیٹا ہے، ایک بڑی کمپنی میں انجینئر ہے، اس سے ملنے آیا ہوں۔ 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، لو میرج، بہو پڑھی لکھی ہے، نئے وچاروں والی۔ اسے ساس سسر یعنی کہ ہم پتی پتنی گنوار لگتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رہنا اسے اچھا نہیں لگتا، اس لیے بیٹا اب الگ رہتا ہے، یہیں ممبئی میں 2 سالوں سے۔ پرسوں میرے اس موبائل پر اس کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا امریکہ میں نوکری ملی ہے اسے، بیوی کو لے کر جا رہا ہے امریکہ 10 سال کے لیے۔ یہاں ممبئی میں تھا تو 6 مہینے میں ایک بار آتا تھا ہم بوڑھے بوڑھی کو ملنے کے لیے، اب اتنے دور پردیس جا رہا ہے، ایک بار ملنے کے لیے آؤ بولا تو اب سمے نہیں بچا ہے، پرسوں فلائٹ میں بیٹھ کر جانا ہے کہتا ہے۔ اب 10 سال کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں تب تک ہم جئیں گے یا مریں گے، اس لیے سوچا خود ہی جا کر اسے مل لیتا ہوں۔ کل شام سے ایئرپورٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں ایئرپورٹ ہے ہی نہیں۔ بزرگ نے ایڈریس والی چٹھی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ایئرپورٹ یہاں نہیں ہے، سانتا کروز میں ہے۔ بزرگ نے میری طرف دیکھ کر کہا، لیکن پرسوں جب بیٹے کا فون آیا تھا تو اس نے یہی پتہ لکھوایا تھا مجھے۔ لگتا ہے یہ فون بھی خراب ہو گیا ہے، فون ہی نہیں آ رہا ہے بیٹے کا۔ میں نے بتایا تھا اس کو کہ میں اس سے ملنے آ رہا ہوں ممبئی، کہتے ہوئے بزرگ نے موبائل مجھے دیکھنے کے لیے دیا۔ اب میرے ایک ہاتھ میں چٹھی اور ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ میں نے موبائل کا بٹن دبا کر دیکھے، موبائل اچھے سے چل رہا تھا اور موبائل میں نیٹ ورک بھی پوری طرح سے آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا،
آپ نے نہیں لگا کے دیکھا فون بیٹے کو؟ مجھے کہاں لگانا آتا ہے بیٹا فون، کوئی فون کرتا ہے تو اٹھا لیتا ہوں بس، انہوں نے کہا۔ میں نے ریسیوڈ کال میں جا کر آخری آئے نمبر پر کال کیا۔ 2 رنگز بجنے کے بعد کال کٹ کر دیا گیا۔ پھر میں نے ایڈریس کی چٹھی کھول کر دیکھی، اس میں جہاں ہم بیٹھے تھے وہیں کا ایڈریس تھا، یعنی کہ جان بوجھ کر غلط ایڈریس دیا گیا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ غلط پتہ دے کر لڑکا اپنے ماں باپ کو ٹال رہا تھا، اور اب وہ ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم پڑ چکا تھا کہ وہ جس پلین میں سوار ہو چکا تھا وہ پلین کبھی بھی اس کے ماں باپ کے دشا میں اڑنے والا نہیں تھا۔ تب تک میرا دوست وہاں آ گیا اور بولا، چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ میں نے اسے 2 منٹ رکنے کے لیے کہا، اور میں بزرگ کی طرف دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کی طرف سے ہونے والی دھوکے بازی کو یہ بزرگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا پھر خود کا بچہ ان کے ساتھ ایسا ویوہار کر سکتا ہے یہ وہ سویکار نہیں کر پا رہے تھے۔ میں بزرگ سے بولا، اب تو آپ کا بیٹا جس پلین میں بیٹھا ہے وہ اڑ چکا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کی اس سے ملاقات ہو پائے گی، اس لیے اچھا یہی ہوگا آپ واپس اپنے گھر لوٹ جائیں، اور آنٹی بھی آپ کا انتظار کرتی ہوں گی۔ میری بات سنتے ہی اگلے ہی چھڑ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ گھر جانے کے لیے بھاڑے کے پیسے دیتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، انکل میں کب سے آپ کے ہاتھوں میں یہ ڈبہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے اس ڈبے میں؟ موتی چور کے لڈو ہیں میرے بیٹے کے پسند کے، اس کے ماں نے بھیجے ہیں اس کے لیے خود بنا کر۔ بزرگ نے کہا، کسی خنجر سے میرے دل کو چیر کر میرے انت کرنے کو لہولہان کر دیا ہو، ایسی میری حالت ہو گئی۔ میں نشبد ہو کر بزرگ کی طرف دیکھتا رہا اور وہیں بیٹھا رہا۔ یہ بھائی چل نہ، دیر ہو رہی ہے۔ میرے دوست کی آواز کانوں میں پڑی تو میں ہوش میں آیا، اور ایسے ہی اس بھیڑ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر آدھی رات تک میں سو نہیں پایا۔ رہ رہ کر ایک ہی سوال میرے کان میں اٹھ رہا تھا، ایک وڑا پاؤ کی بھیک مانگنے والا وہ بیچارہ آدمی بھوک سے بے حال ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھ لائے اس موتی چور کے لڈوؤں میں سے ایک لڈو خود نہیں کھا سکتا تھا کیا؟ اپنے بیٹے سے اتنا پیار۔ فرینڈز، اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔